بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کی ہم تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے وہ ہے سورہ ہمزہ۔ سورہ ہمزہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی آیتوں کی تعداد 9 ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، پسند آنے پہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر طعنے دینے کا عادی ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ۔ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ التی تطلع علی الافئدہ۔ جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ۔ یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ۔ جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھڑے ہوئے ہوں گے۔ سورہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا غیبت ہے، جسے سورہ حجرات میں نہایت گھناؤنا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور کسی کے منہ پر طعنے دینا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ جائز طریقے سے مال حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایسی محبت کہ ہر وقت انسان اسی کی گنتی میں لگا رہے، اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اور جب کسی شخص پر مال کی محبت اس طرح سوار ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہر مشکل اسی مال کے ذریعے آسان ہوگی، اور وہ موت سے غافل ہو کر دنیا داری کے منصوبے اس طرح بناتا رہتا ہے جیسے یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ بچائے، دوزخ میں آگ کے شعلے لمبے چوڑے ستونوں کی شکل میں ہوں گے، اور وہ چاروں طرف سے دوزخیوں کو اس طرح گھیر لیں گے کہ باہر نکلنے کا راستہ بند ہوگا۔ اس سورہ میں 3 چیزوں کے اوپر غور کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز غیبت کرنا۔ غیبت سے مراد وہ چیز ہوتی ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کی جائے کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ غیبت ہمارے معاشرے میں عام دیکھی جاتی ہے۔ ہر کوئی پیٹھ پیچھے کسی نہ کسی کی برائی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ برائی کرنا، عیب جوئی کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہماری نسلیں بھی یہی سب کچھ سیکھ رہی ہیں۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا ذکر سورۃ حجرات میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے، اور جو لوگ طعنہ دیتے ہیں اور جن کو طعنہ دینا بہت پسند ہے اور وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ کسی کو طعنہ دیں، اگر بڑا ہے تو چھوٹے کو طعنہ دے رہا ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو اس کا طعنہ ملتا ہے، کوئی عمر میں بڑا ہے تو اس کو اس کا طعنہ ملتا ہے، شادی میں اگر لیٹ ہو جائے تو اس کو اس کا طعنہ دیتے ہیں، جہیز کا طعنہ، اور بہت سی ایسی اخلاقی بیماریاں جو ہم لوگ بیٹھتے ہوئے کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ سمیٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مال جمع کرنا، مال کے بارے میں 24 گھنٹے سوچتے رہنا کہ کس طرح سے مال لے کے آؤں، کس طرح سے کیسے کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ لیا ہوا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کو پوجنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق سے کیسے محروم رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے پہ رزق کی تھوڑ کی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کو آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کی کمی ہرگز نہیں ہے، اس کے پاس خزانہ لاجواب ہے اور بے شمار ہے۔ تیسری چیز، دوزخ کی آگ۔ دوزخ کی آگ سے ہم لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ کس طرح غیبت کرنے والے، ایک دوسرے پہ طعنہ کسنے والے اور مال جمع کرنے والے، مال کے بارے میں 24 گھنٹے سوچنے والے کس طرح سے ہوں گے کہ اللہ بچائے دوزخ میں آگ کے شعلے لمبے چوڑے ستونوں کی شکل میں ہوں گے، اور وہ چاروں طرف سے دوزخیوں کو اس طرح گھیر لیں گے کہ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوزخ کی آگ اور قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت، طعنہ زنی اور مال جمع کرنا ان بیماریوں سے دور رکھے اور ہم سب کے دلوں میں عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ آمین۔ ویڈیو کو پسند آنے پہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔